پریز گاڈ۔ یسوع مسیح کے پاک اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام ہو۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو دیکھیے گا۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 15واں باب اور 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل 15واں باب اور 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک ہم پڑھیں۔ سب کو مل گیا ہے جی؟ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کینانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا، اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے ایسے برکت ہو۔ آمین، ہاللویا۔ آئے خدا کے کلام کے لیے تعلیم زور کرتا۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اتنا لمبا پہرا میں نے کبھی پڑھا نہیں، لیکن آج میں نے پڑھا ہے کیونکہ یہ پورا ٹیکسٹ جو ہے، پورا پہرا جو ہے، وہ بات کو پورا کرتا ہے، اس لیے میں نے 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک پڑھا ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح جو ہے، اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ بات یہاں پر یہ چھڑی ہوئی تھی، یسوع کے شاگردوں کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، فریسی یہ کہتے ہیں۔ تو یسوع ان باتوں کو بیان کرتے کرتے یہاں پر نے پڑھا ہے 21ویں آیت میں کہ پھر وہاں سے وہ نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا، اور پھر آگے ہم نے پڑھا کہ ایک کینانی عورت جو یہودی نہیں ہے، کینانی ہے، اور وہ وہاں سے نکلی ہے اپنی سرحدوں سے اور آ کر پکارنے لگی، یسوع سے کہنے لگی ہے کہ اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اور وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ ایک بدرو جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ میری بیٹی کو ستاتی ہے، مگر یسوع نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ شاگردوں نے بھی یسوع کو کہا ہے کہ اس کا معاملہ سن اور اسے رخصت کر، کیونکہ یہ ہمارے پیچھے چلا رہی ہے۔ اور پھر شاگردوں کی بات کو سن کر یسوع نے کہا، لیکن اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو بھی اس کے بعد بھی یہ عورت جو ہے یہ ہار نہیں مان رہی، اس کے بعد بھی یہ خود آگے بڑھی ہے۔ اس نے ہم نے پڑھا ہے 25ویں آیت میں، اس نے آ کر یسوع کو سجدہ کیا ہے اور پھر کہہ رہی ہے کہ اے خداوند میری کیا کر مدد کر، میری مدد کر۔ اور پھر آگے ہم نے پڑھا ہے کہ اس نے جواب میں کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ یہاں پر یسوع نے باتوں میں ایک طرح سے حد کر دی ہے، لیکن تو بھی
وہ اتنی زیادہ فرما برداری کو دکھا رہی ہے، ایمان اتنا زیادہ اس کا پختہ ہے، جب یسوع نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے، تو بھی وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میرے مالک، ٹکڑوں جس کی وہ بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جو ٹکڑے لڑکوں کی میز سے گرتے ہیں وہی ٹکڑے جو ہے کتے بھی کھاتے ہیں۔ اور پھر یسوع کہہ رہا ہے کہ ہاں تیرا ایمان، یہ بات سن کر وہ کہہ رہا ہے کہ تیرا ایمان بہت بڑا۔ اس میں ایک بڑی خاص چیز ہمیں نظر آتی ہے اس والے میں۔ معجزہ تو یسوع نے کیا، لیکن جو خاص بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے تھے۔ جب وہ پکار رہی ہے، مدد کے لیے بھیک مانگ رہی ہے، تو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یسوع نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب شاگردوں نے یسوع سے کہا ہے کہ اسے رخصت کر دے، تو بھی یسوع نے اس عورت کی فیور میں آنسر نہیں دیا، اس کی فیور میں آنسر نہیں دیا۔ جب پہلے یسوع سن نہیں رہا تو یہ باتیں جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، یعنی یسوع مسیح جب اٹینشن نہیں دے رہا، توجہ نہیں دے رہا، تو یقیناً اس کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہوا ہوگا۔ یسوع مسیح جب توجہ نہیں دے رہے اور جب کوئی چیختا چلاتا ہے مدد کے لیے، جب کوئی فریاد کرتا ہے اس کی سنی نہ جائے، اسے جواب جو ہے وہ اپوزٹ وے میں دیا جائے، تو یقیناً اس کا حوصلہ جو ہے پست ہوتا ہے۔ اس شخص کا حوصلہ جو نیڈی ہے، جو ضرورت مند ہے، وہ جب مدد کے لیے کسی ایسے شخص کو پکارے جو اس کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ شخص جو مدد کر سکتا ہے وہ نہ سنے، اپنی توجہ اس کی طرف نہ کرے، اسے کوئی جواب نہ دے، تو یقیناً ایسا شخص جو مدد مانگ رہا ہے اس کا حوصلہ جو ہے وہ کم ہوگا، وہ ٹوٹے گا۔ لیکن یہاں پر اس عورت کی جو دلیری ہے، اس عورت کا جو فیتھ ہے، وہ ڈگمگاتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ آگے بڑھتی ہے۔ اور پھر شاگردوں نے کہا کہ یسوع اس کا کام کر، لیکن یسوع تو بھی جواب جو ہے میں نے کہا اس کی فیور میں نہیں دے رہا، یسوع تو بھی اس کی فیور میں جواب نہیں دے رہا، بلکہ یسوع دوسری ہی بات کر رہا اور کہہ رہے کہ میں صرف اسرائیلی لوگوں کے لیے آیا، جبکہ وہ کینانی ہے۔ اگین سنیں غور سے، دوبارہ یسوع مسیح جو جواب دے رہا ہے شاگردوں کی بات سن کر، پھر سے یہ جواب اس کی فیور میں نہیں ہے، بلکہ یسوع کہتا ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ اگین حوصلہ توڑنے والی بات، پھر سے جو نیڈی ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کے لیے یہ بات اس کے حوصلے کو توڑنے والی ہے۔ لیکن تو بھی ہم یہاں پر اس حوالے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ پھر آگے بڑھتی اور آگے بڑھ کر وہ یسوع مسیح کو سجدہ کرتی ہے، یسوع مسیح کے حضور جھک جاتی ہے، ہم سے کہتی ہے کہ اے خداوند میری مدد کر۔ تو بھی یسوع مسیح نے وہاں جواب دیا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے۔ یہ دوسرے آنسر سے بھی نیچے والی بات ہو گئی ہے۔ پہلی بات جب یسوع جواب نہیں دے رہا، دوسری بات جب وہ کہہ رہے کہ میں اسرائیلیوں کے لیے آیا، اور تیسرا جب جواب اس نے دیا ہے یسوع مسیح نے، تو یہ دونوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہاں پر حد کر دی ہے یسوع مسیح نے، کیونکہ یہودی غیر قوموں کو کتوں کی مانند سمجھتے اور جانتے تھے۔ اور اس کے پیچھے میں ایک بڑی گہری اور بات بھی بتاتا ہوں یہاں پر اسے کیوں یہ بات یسوع مسیح نے کہی۔ ایک تو یسوع یہ واضح کر رہا ہے کہ یہودی غیر قوم کو ان جانوروں کے برابر سمجھتے تھے،
اور دوسری بات ایک اور بات ہے، ڈاگس، جانور جو ڈاگس ہیں یہ وفاداری کے لیے تو جانے جاتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، عیسیٰ نبی تھے بڑے سے کتے لوگ گھر رکھے ہوئے نا، یہ جانور سنیں ادھر، یہ جانور جو ہے وفاداری کے لیے ضرور جانا اور پہچانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یسوع مسیح کیوں اس جانور کا ذکر کر رہا ہے، اس عورت کو کہہ رہا ہے یہاں پر ایک اور بات بھی، جو ڈاگس ہیں وہ آوارہ ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ڈاگس جو ہیں کتے وہ آوارہ بھی ہوتے ہیں، آپ گلی کے ڈاگس کو دیکھ لیں وہ آوارہ گردی کرتے ہیں، اور یہاں پر اس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اور جب شفا لینے کے لیے ہم جب مسیحیوں کی بات کرتے تو ہر چرچ میں یسوع ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات کچھ اور ہے۔ کیوں یسوع نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے؟ اور اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کیونکہ یہ کینانی تھی، اور کینانیوں کا دیوتا کون سا تھا؟ بال۔ اس کی قوم جو ہے وہ سور فینیکی ہے، اور یہ اپنے دیوتا کو چھوڑ کر دوسرے معبود یعنی یسوع مسیح کے پاس شفا کے لیے آئی ہے۔ اور جب لوگ شفا سے ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ گھومتے تھے، یہ بھی اپنے دیوتا کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ اس کی بیٹی کو شاید شفا دینے میں فیل ہے، شاید اس کا معبود بال جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس کی بیٹی کو شفا دینے کے لیے فیل ہے، اس لیے یہ اس سے بڑے معبود یسوع کے پاس آئی ہے، کیونکہ شفاؤں کی غرض سے لوگ گھومتے پھرتے رہتے تھے، یہ بھی شفا کی غرض سے گھومتی پھرتی یسوع مسیح کے پاس آئی ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ مناسب نہیں کہ کتوں کی روٹی لے کر، ڈاگس کی روٹی لے کر انسان کو، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے، کیونکہ لوگ آوارہ گردی کرتے تھے، اور میں نے کہا کہ ڈاگس کی نیچر میں آوارہ گردی ہے، اس لیے یسوع یہاں پر آوارگی کی بات کو سامنے رکھ رہا، اور اس کا دیوتا جو ہے، اس کا معبود جو ہے وہ اس کی بیٹی کو شفا دینے میں ناکام ہے، اور جب اس نے یسوع کو دیکھا یا سنا ہے تو پھر اب یہ اسے چھوڑ کر یسوع مسیح کے پاس آئی ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، جواب دے، ایسا آج بھی ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ سے شفا نہیں ملتی تو پھر لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں، اور میں نے پہلے واضح کیا کہ جہاں تک پادریوں کی بات، کرسچینٹی کی بات ہے، یہاں پر ایک ہی فیتھ ہے، یہاں پر دو دیوتا معبود نہیں ہے، یہاں پر ایک ہی خدا ہے، یہاں پر ایک ہی یسوع ہے، لیکن یہاں پر بات کچھ اور تھی۔ اس کا دیوتا جو ہے اس کی بیٹی کو شفا دینے میں ناکام ہے، اس کا دیوتا جو ہے اس کی بیٹی کو شفا دینے میں فیل ہے، اسی لیے جب اس نے یسوع کو دیکھا ہے، سنا ہے، تو یسوع کے پاس آ کر شفا کی بھیک مانگتی ہے، یسوع کے پاس آ کر فریاد کر رہی ہے، کہتی ہے کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، کیونکہ ایک بد روح، ایک بری روح میری بیٹی کو ستاتی ہے، اے خداوند میری بیٹی کی مدد کر، اے خداوند میری مدد کر۔ اور پھر یسوع مسیح نے کچھ دیر اسے دیکھنے اور آزمانے کے بعد جب یسوع نے اس کا ایمان دیکھا، جس بڑے معبود یسوع کے پاس یہ آئی ہے، جس بڑے دیوتا مالک یسوع مسیح کے پاس یہ شفا کی فریاد اور آس لے کر آئی ہے، تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد جب اس مالک یسوع مسیح نے اس کے ایمان کو دیکھا ہے، تو پھر یسوع مسیح نے اسے سن کر کہا کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جا جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور لکھا ہے کہ اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی ہے، کیونکہ یسوع اس کے دیوتا سے بڑا ہے، کیونکہ یسوع اس کے بال معبود سے بہتر، بڑا اور اچھا خدا ہے، خداوند ہے، شافی ہے۔ اسی لیے جب اس نے فرمایا ہے کہ جیسا تو چاہتی ہے ویسا ہی تیرے لیے ہو جائے،
तो इस मबूद के मुंह से निकले हुए अल्फाज के मुताबिक इसकी बेटी के लिए हो गया है, क्योंकि यीशु इसके मबूद से बड़ा है, बेहतर है, इसलिए शिफा उसकी बेटी के अंदर जारी हो गई है, क्योंकि मालिकों के मालिक बल्कि मबूदों से बेहतर, बड़े और अल्लाह पावर वाले साहबे इख्तियार ने कहा है कि जा, तेरे लिए जैसा तू चाहती है वैसा हो। इसलिए उसकी बेटी ने शिफा पाई है और बदरू उसमें से निकल गई। क्यों? क्योंकि यीशु इसके देवता से पावरफुल है, यीशु इसके मालिक से, इसके खुदा से जिसे ये छोड़ कर आई है, जोरावर है, मजबूत है। और इसीलिए जब उसने इसके ईमान को परखा है, देखा है, तो फिर देखने के बाद उसने शिफा भी दी है। और ना सिर्फ शिफा दी है बल्कि बहुत बड़ी बात उसने कही कि ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा, इसलिए जा, जैसा तू चाहती है तेरे ईमान के मुताबिक हो जा। हाँ? और मैं आपको बताऊं कि ये सारी जो कन्वर्सेशन है, यीशु सब कुछ पहले से जानता है और यीशु इससे परख भी रहा था। इस हवाले की बड़ी तशरीहात की जाती और यकीनन ये बात भी सच है कि यीशु मसीह इसके ईमान को देख रहा था। लेकिन साथ ही ऊपर जो पहली आयत मैंने पढ़ी है 21वीं, लिखा फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ। यीशु खुद वहां गया और लिखा है कि देखो एक किरानी औरत उन सरहदों में से निकली है और आकर मदद के लिए पुकार रही है। यीशु वहां पर गया, यीशु जानता था, यीशु जानता था, यीशु जानता था कि ये सब कुछ वहां होने वाला है। और दरअसल यीशु ये सब करने ही के लिए यहां पर आता। लिखा है कि वहां से फ्री होने के बाद यीशु निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ। यीशु खुद वहां पर गया और जब यीशु गया है तो एक बड़ा मोर्चा जो है इस गैर कौम के अंदर उसने किया है। और फिर यहाँ पर ये बात पूरी होती है कि देखो गैर कौमों के लिए बड़ी रोशनी, बड़ा नूर। यीशु ये वाज़े करता है कि उसके आने में गैर कौमों का भी हिस्सा है। यीशु ये वाज़े करता है ऐसे मौजज़ात करके कि उसके प्लान में गैर कौमें भी हैं। यीशु वहां गया है और जब यीशु वहां गया है तो उसने अजीब काम किया है। और जब अजीब काम किया है तो फिर वहां पर इन लोगों के बीच में यीशु की शोहरत जो है फैल गई है। और ना सिर्फ ये औरत, इसकी बेटी ने रिहाई पाई है, बल्कि वहां पर बहुत सारे और लोगों के मसाए जो हैं यीशु के जाने की वजह से हल हुए हैं। कमजोरियां और बीमारियां जो हैं यीशु के सूर और सैदा में जाने की वजह से हल हुए हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों ने निजात पाई है, रूहें बची है और जिंदगियां बदल गई। जैसे यीशु उस आदमी के पीछे जाता है जिसका जिक्र अंजील में है, जिसमें लश्कर था, यीशु पीछे जाता है। और यहाँ पर इस जगह पर भी यीशु वहां पर निकल कर गया है। जैसे यीशु सामरी औरत से गुफ्तगू करता है और जब यीशु पर वो ईमान ले आती है तो फिर वो जाकर सामरिया शहर में बताती है। और फिर वहां पर लिखा है मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 4 बाब कि उसकी गवाही, उसकी बात को सुनकर चौक दर चौक लोग यीशु के पास आए हैं। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी में काम किया है, मौजज़ात किए हैं। और ना सिर्फ अब वो औरत बदली है बल्कि बहुत सारे लोग यीशु को देखकर, उससे मिलकर बदल गए हैं, वो निजात को हासिल करने लगे। और फिर वहां पर लिखा है कि उन्होंने उन लोगों ने औरत से कहा कि अब हम सिर्फ तेरी बात पर ही नहीं बल्कि अब हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है। हालेलुया। वो कहते हैं कि अब हमने अपनी आंखों से देख लिया है। और यहाँ पर भी यीशु सूर और सैदा के इलाके को जब रवाना हुआ है तो यीशु के यहाँ जाने का एक बड़ा प्लान है, एक मकसद है, वो चाहता है। जैसे लिखा उसके बारे में कि वो खोए हुओं को ढूंढने आया है, वो निजात देने आया है। और यीशु मसीह
اس عورت کو جانتے تھے، یسوع مسیح اس عورت کو جانتے تھے، اور جب اس نے سجدہ کیا تو یسوع نے پھر ایک بڑی بات کہہ دیا. میں نے کہا کہ سارے پہرے میں اس عورت کی حوصلہ شکنی کی، دل توڑنے کی باتیں جو ہیں یسوع نے کی ہیں، مگر وہ ہمت نہیں ہار رہی، وہ ہمت نہیں ہارتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ اس معجزے کو کرنے کے قابل ہے، کیونکہ اس کی بیٹی نے کہیں سے شفا نہیں پائی، اس کا اپنا دیوتا فیل ہے، اور شاید اور بھی کئی جگہوں پر ممکن ہے وہ گئی ہو، اور اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا، اس لیے اڑی ہوئی ہے، اس لیے ہار نہیں مان رہی، اس لیے لگاتار وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھ پر رحم کر، نہیں مجھ پر ترس کھا، نہیں میری بیٹی بیمار ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی میری بیٹی کو نجات دلا سکتا ہے، خداوند یسوع مسیح میری بیٹی کو اس بدروح سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، کیونکہ یسوع جو ہے وہ نہ صرف اس کے معبود سے بڑا ہے بلکہ ہر ایک اس شخص سے، اس شخصیت سے جو اس روئے زمین پر بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کرتی ہے، خدا اور خداوند ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کرتی ہے. یسوع مسیح ان سارے معبودوں سے، خداؤں سے بڑا ہے، اور یہ عورت اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ یہی میری بیٹی کو رہائی دے گا، شفا دے گا، اس لیے وہ اڑی ہوئی ہے. اور آج جب ان باتوں کو ہم اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو پھر ہمارا فیتھ جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ مسائل کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری بیماری کمزوری نہیں جاتی، ہماری بیماری اور کمزوری نہیں جاتی تو ہم دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آج میں ایک چھوٹی سی گواہی بھی شیئر کروں گا. یہ لڑکی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، حمیرہ، بیٹا کھڑے ہو جائے ذرا، ادھر منہ کریں. خداوند کے جلال کے لیے، کیونکہ یہ بچی ہے، وہاں دیکھیں، یہ آپ اس کو جانتے ہیں، یہ گاتی. تھینک یو، بیٹھے بیٹھے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں کرنا جب چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پر اس عورت کی زندگی سے جو خاص ہم سبق سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اڑی ہوئی. ورنہ ایک بار آپ کسی کو ڈانٹ دو، یسوع نے دراصل ڈانٹا، جھڑکا ہے، انہیں مگروں لایا سے، شاید وہ پرکھ رہا تھا. اور آج اگر ہم ایک بار کسی سے تلخی سے بات کر لیں تو دوبارہ گالی نہیں کرنا. وہ شاید یہ کہے گا کہ میرا نقصان ہوتا ہے تو ہو، لیکن میں دوبارہ اس کے پاس نہیں جاؤں. لیکن یہ خاتون جو ہے ڈٹی ہوئی ہے. اور بہت سارے اور حوالے ہمیں خدا کے کلام میں ملتے ہیں جب لوگ ڈٹے رہتے ہیں. اور یسوع مسیح نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ دعا کرنے میں سستی مت کرو. اگر خدا دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو لگے رہے، وہ دے گا. اور یہ خاتون جو ہے یہ ٹھہری ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے، انسلٹ، بےعزتی اور رد کیے جانے کے باوجود بھی یہ ٹھہری ہے، ڈٹی ہے. اور جب ڈٹی ہوئی ہے تو پھر اس کا اجر جو ہے دیا گیا ہے، پھر اس کی بیٹی کو شفا جو ہے وہ دی گئی ہے، نجات، چھٹکارا اور رہائی جو ہے وہ دی گئی ہے، کیونکہ ٹھہری ہوئی ہے. اور اس بچی کو کھڑے کرنے کا مطلب یہ تھا کیونکہ یہ بھی ایسی ہی پرابلم میں تھی. یہ بیٹی حمیرہ جو آج خداوند کے فضل سے یہاں پر کہا رہی ہے، یہ ایسے ہی پرابلم میں تھی. اور اس کی والدہ، اس کی بڑی بہن، ان کی سٹوری بڑی لمبی تھی. اور میں خدا کے جلال کے لیے آپ کو بتانے لگا کہ جب ہم لوگ وہاں پر گئے تھے تو پہلی ہی بار جب ہم پہلی ہی بار وہاں پر گئے کچھ دنوں میں، کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ تھے کچھ لوگ جانتے ہیں، جب میں وہاں دعا کرنے ان بھائیوں کے ساتھ جاتا تھا تو خدا نے مجھے ایک بات کہی تھی. اور وہ بات یہ تھی، خدا نے کہا تھا کہ ٹائم لگنا ہے، یہاں پر وقت لگے گا. اور خدا نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ میں کام کروں گا، چھوڑنا مت. اور خدا کی اسی بات پر کہ میں کام کروں گا، گھبرانا نہیں، چھوڑنا نہیں. پہلے میں نے یہ کسی کو نہیں بات بتائی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ بھائیوں کو بتایا کہ ٹائم لگے گا، کام ہوگا، خدا کرے گا. خدا نے پہلے مجھ پر یہ بات ظاہر کی. اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے جلال کے لیے سنیں، یہاں پر لگ بھگ ہم لوگوں نے 8 مہینے محنت کی ہے، 7 سے 8 رفلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 7 سے 8 مہینے۔ جب سٹارٹ میں ہم جاتے تھے تو 4-4 گھنٹے بھی دعا کرتے تھے، اور بدروہیں جو تھی وہ واضح کہتی تھی کہ بڑے لوگ یہاں پر آئے۔ کتنی دیر آؤ گے آپ؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے آؤ گے؟ اور ہم بھی بس لگے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ اس کی فیملی نے اس کو سیالکوٹ تک بھیج دیا تھا۔ دیکھیں، کام تو صرف کرنے والا خدا ہے، وہ میرے وسیلے سے ہو یا کسی کے اور کے وسیلے سے، کرنے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ لیکن بتا میں آپ کو یہ رہا ہوں، یہ عورت ڈٹی ہوئی ہے، اور یہاں پر اس کیس میں چونکہ ہمارا یہ پرسنل ایکسپیرینس اور بھی ہے، لیکن یہ زیادہ لمبا ایکسپیرینس تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھائی تقریباً خدمت کرتے ہیں ہمارے ساتھ، لگ بھگ ہر بندہ میرے ساتھ وہاں گیا ہو، کوئی زیادہ گیا ہے، کوئی کم گیا ہے، کسی نے پھر کم کر دیا، کسی نے چھوڑ بھی دیا، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ میرے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے اور میں لگا ہوا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب کئی مہینے ہو گئے تو پھر خدا اس کام کو خدا نے ختم کرنا شروع کر دیا، خدا توڑتا گیا ان کے زور کو، اور پھر فائنلی کیا ہوا تھا کہ یہ بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ 7-8 مہینے دعا کرنے کے بعد جب ہم ٹھہرے رہے خدا کی حضوری میں، ڈٹے رہے، تو آج یہ لڑکی جو ہے آپ کے سامنے چرچ میں خدمت کرتی ہے، اور یہ سارا جلال جو ہے خدا کا ہے۔ یہ عورت جو ہے ڈٹی ہوئی، لگے رہے، اگر بیماری بڑی ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اور میں نے کہا کہ سالوں پرانے مسئلے تھے، سالوں پرانے، اور یہ بات آج میں نے اس لیے چھیڑی ہے کیونکہ ان کے گھر سے یہ بیچارے لوگ ہیں، گواہی دینے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن چونکہ آج یہاں پر ہم لوگ اس حوالے کو بالکل میچ کرتی بات اس لیے میں نے آپ کو بتائی کہ 7 to 8 months لگے رہنے کے بعد پھر خدا نے اپنے کہنے کے مطابق اس لڑکی کو رہائی دی ہے، اور آج خداوند کے فضل سے یہ لڑکی اس کی خدمت کر رہی ہے۔ بجائے تعلیم خدا کے لیے زوردار تعلیم خدا کے لیے۔ اور یہاں پر خداوند آپ کو برکت دے، یہاں پر یہ عورت جو ہے اس کی سٹوری بھی کچھ ایسی ہی ہے، یہ رد کی جا رہی ہے، اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب خدا ہمیں بعض اوقات رد بھی کرتا ہے، خدا رد نہیں کر رہا ہوتا، خدا ہمیں کچھ ٹیچ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کسی نئے تجربے سے روشناس کرانا چاہتا ہے، لیکن شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہم رد کیے جا رہے ہیں، لیکن نو، یسوع مسیح کبھی کسی کو رد نہیں کرتا۔ یسوع مسیح ایسا معبود ہے، اس کے پاس جب کبھی بائبل مقدس گواہی دیتی کہ جب کبھی یسوع مسیح کے پاس ایمان سے بھر کر کوئی اپنی پرابلم لے کر گیا ہے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، یسوع مسیح ضرور رہائی بخشتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح سنگ دل نہیں ہے، یسوع مسیح ظالم نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح رہائی دیتا ہے، یسوع مسیح چھٹکارا دیتا ہے، وہ روحوں کو آزاد کرتا ہے، وہ روحوں کو بحال کرتا ہے، اور وہ اسی لیے اگر کوئی ایمان سے بھرا ہوا اس کے قدموں میں جھک جاتا ہے تو نہ نہیں کرتا، پرکھتا ہے، جیسے یہاں پر اسے پرکھا، لیکن اب اس نے دیکھا ہے کہ اس عورت کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے، اس نے دیکھ لیا تھا، وہ جانتا تھا، اس نے دیکھ لیا تھا اس کا فیتھ، اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے اور یہ ہلنے والی نہیں ہے۔ پھر جب اس نے چیک کر لیا تو پھر اس نے کہا کہ جا، کہا کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے، چاہے جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی ہے، آمین۔ اس نوکر نے بھی، ایک شخص کا جس کا ذکر ہے، اس کے نوکر نے بھی شفا پائی تھی، ہے نا، وہاں پر بھی ٹائم کی بات ہوئی، جس نے یسوع سے کہا تھا کہ میرا گھر اس لائق نہیں ہے کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، تو کہہ دے تو وہاں سے ہو جائے گا۔ یہاں سے بھی یسوع نے کہہ دیا اختیار کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ، اور وہ شخص بھی یسوع کو کہہ رہا ہے کہ میں اور میرا گھر اس لائق نہیں کہ تو یہاں آنے کی زحمت کرے، بلکہ تو کہہ دے تو وہ شفا پائے گا۔ اور یسوع نے وہاں پر بھی کہا، کیا کہا تھا یسوع کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا، اور یہاں پر بھی سے کہہ رہا
کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ اور جب خدا ہمیں چیک کرتا ہے، پرکھتا ہے، یسوع ہمیں پرکھتا ہے، تو ہم یہ نہ سمجھے کہ رد کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ شاید ہمارے ایمان کی تصدیق ہو رہی ہے، بلکہ ڈٹے رہیں، اڑے رہیں، خدا سے کہتے رہیں اس عورت کی طرح کہ ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ جب یسوع نہیں جواب دے رہا تو پھر کہیں، سجدہ کریں اور کہیں کہ خداوند میری مدد کر۔ جب اس سے بھی تلخ آنسر آتا ہے، جواب آپ کی فیور میں نہیں ہے، تو بھی ٹھہرے رہیں، ڈٹے رہیں، جس طرح اسے آزمانے کے بعد یسوع نے جواب دیا ہے۔ یقیناً جب وہ ہمیں بھی آزماتا ہے، ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے، کچھ مسائل میں، کچھ پرابلمز میں جب وہ چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے، جب ہم ڈٹے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، تو پھر وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر بدرو کو ڈانٹتا ہے، بیماری کو ڈانٹتا ہے، اور اس کی ڈانٹ سے بدرو جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اس کی ڈانٹ سے بیماری جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اس کی ڈانٹ سے ہر ایک پرابلم، ہر ایک مسئلہ چھوڑ دیتا، ختم ہو جاتا اور چلا جاتا۔ کیونکہ سپیریئر، بہتر، بلکہ پاورفل، زوراور معبود یسوع المسیح نے فرمایا ہے۔ بیماری کیسے رک سکتی ہے؟ لیکن بعض اوقات وہ چیک کرتا ہے۔ اس عورت کی یہ لائف، یہ سٹوری ہمارے لیے ایک بڑا لیسن ہے کہ جب کبھی ہمارے ساتھ ایسے تجربات ہوتے ہیں تو ہم ٹھہرے رہا کریں، ڈٹے رہا کریں۔ اور ایک اور خاص بات کہ خدا ہم سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب وہ ہمارا خلوص